बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपने 5वें सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें हम पाकिस्तान की सैर सबक को पढ़ेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे। तो बच्चों, सबक से पहले हम देखते हैं आज के SLOs यानी हासिलाते ताल्लुम को। हमारा आज का पहला SLO है गिनती, हुरूफ, अल्फाज, जुमलों, अशिया, नाम, ज़ात के हवाले से सवालों का जवाब दे सके। यानी अगर आपसे गिनती, हुरूफ या अशिया, नाम या ज़ात वगैरह के हवाले से कोई सवाल किया जाए तो आपको उसका जवाब देने के काबिल होना चाहिए। और हमारा दूसरा SLO है सादा जुमलों पर मुश्तमिल गुफ्तगू को समझ सके। यानी हमारा आज का सबक जो कि सादा जुमलों पर मुश्तमिल है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अपने सबक पाकिस्तान की सैर का आगाज़ करते हैं। इससे पहले हमने दो सूबे, सूबा सिंध और सूबा पंजाब के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे अपने तीसरे सूबे, सूबा बलोचिस्तान से। तो अपनी किताबें खोल लें और गौर से आज का सबक सुनें। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलोचिस्तान का मशहूर शहर क्वेटा है। यहाँ के खुश्क मेवाजात बहुत मशहूर हैं। तो बच्चों, बलूचिस्तान के बारे में हमें क्या मालूमात मिली? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। यानी सबसे ज्यादा जमीन किसकी है? सूबे बलूचिस्तान की। शाबाश। इसे कहते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा सूबे बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान का मशहूर शहर कौन सा है? क्वेटा, जो कि इसका दारुल हुकूमत भी है। और यहाँ की क्या चीज़ मशहूर है? खुश्क मेवाजात। जैसे कि कल भी कुछ तस्वीर आपको दिखाई थी, इसी तरह यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बहुत से खुश्क मेवाजात हैं। यहाँ पर इंजीर है, बादाम है, पिस्ता है और अखरोट भी आपको दरमियान में नज़र आ रहा है। उसके अलावा काजू और इस तरह के बहुत से खुश्क मेवाजात आपको क्वेटा से और बलूचिस्तान से मिल जाते हैं। और ये है तस्वीर क्वेटा की। कितना खूबसूरत शहर है और पहाड़ के बिल्कुल दामन में ये शहर मौजूद है। अब चलते हैं अगले सबक की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा का मशहूर शहर पेशावर है। पेशावर को फूलों का शहर भी कहा जाता है। इनके अलावा गिलगित, चित्राल, मरी, नथिया गली, एबटाबाद, सवात, कालाम, नारान और कागान मशहूर सेहत अफजा मकामात हैं। प्यारे बच्चों, हमारा देश पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो बच्चों, इस सबक में हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पढ़ा। पाकिस्तान का चौथा सूबा कौन सा है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा। और इसका मशहूर शहर और इसका दारुल हुकूमत कौन सा है? पेशावर। और आपको मालूम है पेशावर को क्या कहते हैं? जी, फूलों का शहर। जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में आपको बहुत से फूल नज़र आ रहे हैं जो कि खूबसूरत हैं और देखने में बहुत भले और अच्छे लगते हैं। इसी तरह
پشاور کو بھی پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے پیارے پیارے علاقے اور شہر اور گاؤں ہیں پاکستان میں جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ ان میں گلگت، چترال، مری، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، سوات، کالام، ناران اور کاغان مشہور صحت افزا مقامات ہیں۔ صحت افزا کا معنی کیا ہے کہ جہاں پر جا کر آپ کی صحت اچھی رہتی ہے اور آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں آلودگی نہیں، وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہاں درخت ہوتے ہیں، وہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں صاف صاف پانی کے دریا ہیں، وہاں آبشاریں ہیں اور وہاں خوبصورت اور صاف ستھرا آسمان ہے جہاں پر آپ کو رات کو بہت زیادہ ستارے بھی نظر آتے ہیں۔ تو آپ ان جگہوں پر چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ اور پیارے بچوں، یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، ہمارا دیس کا مطلب کیا ہے؟ ملک۔ ہمارا ملک، ہمارا دیس پاکستان بہت بہت خوبصورت ہے، جیسے کچھ تصویروں میں آپ کو دکھایا۔ اور اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر برف باری ہو رہی ہے، جیسے کہ مری میں سردیوں میں برف ہوتی ہے اور بہت ٹھنڈ بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنا خیال بھی کرنا ہے، بیمار بھی نہیں ہونا اور ان جگہوں کی سیر بھی کرنی ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے اتنا خوبصورت ملک ہمیں دیا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے پیار کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اپنے ملک کو صاف رکھیں گے۔ تو بچوں، سبق آپ نے سن لیا، اب چلتے ہیں سوالات کی جانب، اور اس سبق سے آپ سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے، آپ نے ان کے جواب یہاں تحریر کرنے ہیں، اور یہ سوالات بہت آسان ہیں اگر آپ نے سبق غور سے سنا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو کس نے بنایا؟ جی، میں آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اس کا خواب دیکھا تھا علامہ محمد اقبال نے، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا تھا محمد علی جناح نے۔ ان کا مشہور نام کیا تھا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ دوسرا سوال ہے، پاکستان بنانے کا خواب کس نے دیکھا؟ اور یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، وہ نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ تیسرا سوال ہے، پنجاب کا مشہور شہر کون سا ہے؟ اور یہ پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے، اور یہاں پر مینار پاکستان بھی موجود ہے، یہاں پر بادشاہی مسجد بھی ہے، یہاں پر شاہی قلعہ بھی ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، وہاں پر آپ نے نام لکھ لینا ہے۔ اور آخری سوال جو سب سے آسان ہے، پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ ان کے یہاں پر آپ نے صرف نام لکھ لینے ہیں۔ 4 صوبے ہیں، ان کے نام آپ نے سبق میں تلاش کرنے ہیں اور خود اپنے ذہن سے یہاں پر آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف جو کہ آپ نے خود کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عددی ترتیب خوش خط لکھیں، یعنی 9واں، 10واں، 11واں، 12واں اور 13واں، یہ آپ نے خوش خط یہاں پر تحریر کرنے ہیں اور اپنے والدین کو دکھانا ہے اور ان سے شاباش بھی لینی ہے۔ اور یہ گھر کا کام آپ کہاں کریں گے؟ اپنی ورک بک میں۔ اور آج کا دوسرا گھر کا کام جو آپ نے ضرور کرنا ہے اور اپنے والدین سے مدد بھی لینی ہے، وہ ہم سمر پیک سے آپ کو دیں گے، جس میں آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پاکستان اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو وجود میں آیا؟ آپ نے اسلامی مہینہ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، پوچھنا ہے، اور پھر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ 14 اگست نہیں لکھنا، اسلامی مہینے کی تاریخ آپ نے ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے، اپنے والدین سے، بڑے بھائی یا بہن سے پوچھ کر یہاں پر لکھ لینا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ پاکستان کے 4 صوبوں کے دارالحکومت کے نام لکھیں جو کہ سبق میں گزر چکا ہے۔ ہر صوبے کے سامنے اس کے دارالحکومت کا نام لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اور آج کا تیسرا سوال، آپ کے کمرہ جماعت یعنی کلاس روم میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے تمام کے نام لکھنے ہیں
جو جو آپ کو نظر آتا ہے آپ نے ان کے نام یہاں لکھ لینے ہیں. لیکن چونکہ آج کل چھٹیاں ہیں اور آپ گھر میں ہیں تو آپ گھر کے کمرے میں جو جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے نام آپ نے یہاں پر خوشخط تحریر کرنے ہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنے ملک پاکستان کا خوب خوب خیال رکھیں گے اور اپنے اس وطن سے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے محبت بھی کریں گے اور اپنے والدین کو تنگ بھی نہیں کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.